کوئی بھی شخص میرے اندر کوئی بھی غلطی دیکھتا ہے وہ ہر وقت میرے ہاں آ سکتا ہے، مجھے بخوشی اور بسختی سمجھا بھی سکتا ہے، مجھ سے بحث بھی کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو اس کے گھر میں جا کر کے میں اطمینان دلا دوں۔ قرآن اور سنت کے بغیر دین کامل نہیں، حدیث کے بغیر نماز کوئی قائم نہیں کر سکتا۔ اور کہتے ہیں کہ مفتی صاحب جو ہے وہ انکار حدیث کی طرف مائل ہے، جبکہ اللہ کی توفیق سے میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں اپنے بھائیوں کو، مسلمانوں کو، کہ ان کے ساتھ اختلاف کسی بھی مسئلے میں ہو سکتے ہیں۔ وہ ہر عالم کا آپس میں ایک تحقیق ہوتے ہیں۔ مثلا ایک عالم ایک حدیث کو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، ایک عالم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ دونوں حدیث ماننے والے ہیں، ان میں سے منکر کوئی بھی نہیں ہے۔ صحیح اور ضعیف کے اندر اختلاف ہو سکتے ہیں، کسی معنی اور مفہوم میں بھی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن حدیث کا منکر جو ہے یہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آج میں آپ تمام مسلمانوں کو مفتی منیر شاکر حفظہ اللہ ان کے ہر شر اور مصیبت سے حفاظت فرمائیں، میں ان کا پیغام ریکارڈ کر رہا ہوں، اور یہ آپ کو خود وضاحت کرتے ہیں کہ میرا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے بارے میں کیا عقیدہ اور کیا نظریہ ہے۔ تو میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں اس سوال کا جواب عنایت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ میرے دوست مولانا حکیم محمد ناصر منجاکوٹی صاحب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائیں کہ انہوں نے وہ بات جو لوگوں نے چغل خوری کی طور پر ادھر سے ادھر لے جاتی ہوئی ان تک پہنچائی ہے، وہ انہوں نے ظاہر فرمائی اور مجھ سے پوچھا۔ لوگوں کی طرح کلپوں پر اور بعض باتوں کی وجہ سے اور بعض لوگوں کی کہنے کی وجہ سے یقین بنا کر کونے میں نہیں بیٹھا، بلکہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا پر عمل کیا۔ تو ایسے اہل حدیث اور ایسے مسلمان سے میں قربان ہوتا ہوں جو نام کے نہ اہل حدیث ہیں، نام کے نہ مسلمان ہیں، بلکہ حقیقت میں قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کا میں خادم ہوں، اور اس نے جس سوال کی طرف میری توجہ مبذول فرمائی اس پر بھی اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں جن لوگوں کو ایمان نصیب ہے حقیقت میں، ان کو میری اس بات پر یقین بھی ہو جائے گا، اور جن کو ایمان نصیب نہیں، اپنے بعض بڑوں یا بعض علماء کی تقلید میں جکڑے ہوئے ہیں، تقلید جامد میں، تقلید مذموم میں، اگرچہ ان کے دل میں یہ ہے کہ میں اہل تحقیق ہوں، مگر وہ کسی کی تقلید کر رہا ہے کسی دنیاوی بات میں یا پراپیگنڈا میں۔ قرآن اور سنت ہمارا دین ہے۔ قرآن اور سنت کے علاوہ یہ ہزارہا مرتبہ میں کہہ چکا ہوں، ضروری نہیں کہ ہر کسی کو اس کے گھر میں جا کر کے میں اطمینان دلا دوں۔ قرآن اور سنت کے بغیر دین کامل نہیں، حدیث کے بغیر نماز کوئی قائم نہیں کر سکتا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقولہ اقوال، افعال یہ صحابہ کرام کی فرمودات کے بغیر قرآن کا ثابت کرنا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو نازل ہوتا ہوا نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ لیکن پتہ نہیں اتنے پڑے ہوئے لوگ کیسے چند روایات پر کلام کرنے کی وجہ سے یہ عقیدہ بنا ڈالتے ہیں۔ انکار حدیث کس معنی میں کفر ہے، کس معنی میں کفر نہیں ہے، اس پر تو شاید کسی کو اختلاف ہو، مگر کسی مسلمان کو کفر کی طرف منسوب کرنے پر اور اس کے گناہ پر تو کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا، اس پر تہمت لگانا، اس پر بہتان لگانا، اس میں تو شاید کسی کو اختلاف ہی نہیں۔ لیکن پتہ نہیں جو لوگ قرآن اور حدیث کا نام لیتے ہیں ایسے گناونے کام کرتے کیوں ہیں۔ قرآن اور سنت ہمارا ایمان ہے، قرآن اور سنت ہمارا عقیدہ ہے۔ ہاں، میں اہل حدیث کا مقلد نہیں بن سکتا، ضروری نہیں کہ اہل حدیث
जिस बात पर जिस तरह का अकीदा और एतकाद और यकीन रखते हैं, मैं बिल्कुल लफ्ज़ बलफ्ज़ अलिफ बा ता सा में उन्हीं की तकलीद करूं, उन्हीं के नक्श कदम पर चलूं। जिस तरह के मैं हनफी होकर पूरी जिंदगी मैंने हनफियों की ऐसी न तकलीद की, न उनके मिन व अन हर बात को पर मैंने तस्दीक की। रकतैन क़ब्ल अल मग़रिब में आज से पता नहीं कितने साल पहले मैं कह चुका हूँ कि रकतैन क़ब्ल अल मग़रिब साबित है। सुन्नतों के मसले पर मेरे कितने क्लिप्स मौजूद हैं कि नमाज जमात जब खड़ी हो तो उस वक़्त जमात के सामने या आगे पीछे सुन्नतें पढ़ना बिल्कुल औला और राजिह नहीं है। इस वक़्त सब कुछ को छोड़कर जमात के पीछे खड़ा होना चाहिए। मैं हनफी होकर हनफियों के मिन व अन तकलीद नहीं करता, उनकी अब्दियत इख्तियार नहीं करता, उनकी हर बात पर मेरा ऐसा ईमान नहीं है जिस तरह कि अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हमारा ईमान है। तो अगर अहले हदीस हमसे ये तवक्को रखें कि ये हमारा ही मुक़ल्लिद रहे, हम जो बात करें उस ही पर इसका ईमान रहे, ये हमें मुमन भी ही समझ ले, तो ये तवक्को तो इनके लिए बहुत ही बुरी है और ऐसा कभी नहीं होगा। ये जिस तरह के हकीम साहब ने फरमाया है, किसी का किसी रिवायत के बारे में इख्तिलाफ हो सकता है। बहुत सारे बुखारी और मुस्लिम के रिवायात पर उम्मत ने एतराज़ात किए हैं। 200 इससे ऊपर अहादीस पर लोगों ने कलाम किया है। इमाम दारुक़ुत्नी ने किया है, अब्दुल फताह अबू गुद्दा ने किया है, अहनाफ ने किया है, और अहनाफ की कितनी रिवायात पर तमाम अहले हदीस कलाम करते हैं। ये राजिह मरजूह कोई सही असह या रिवायत सनदन या दिरायतन, एक है रिवायत एक है दिरायत, जिसको हम फ़िक़्हुल हदीस बोलते हैं। इसमें किसी का भी इख्तिलाफ हो सकता है। आपके ज़मीर में एक बात एक इतराज़ नहीं आता, दूसरे एक आदमी के बारे में उसका एतराज़ जहन में आता है। एक चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप उसकी शायान शान समझते हैं, ये तो सही हदीस है, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई मायूब चीज़ नहीं है। दूसरा एक ऐसा जहन रखता है कि वो कहे कि भाई ये बात तो मैं रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में दोनों ही मुसलमान हैं। बाकी ये प्रोपेगेंडा करना कि ये मुनकिर हदीस है और इसकी तरफ माइल हैं, ये मैं बाकायदा कुफर का फतवा समझता हूँ, और मुसलमान को काफिर कहने वाला पक्का काफिर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत का कायल हूँ। अहादीस के बगैर कुरान के नुज़ूल का तहक्कुक नामुमकिन है कि अगर कोई इस पर ताकीद कर ले कि भाई ये इस तरह, आप सहाबा को बीच से निकालें, आप हदीस को बीच से निकालें, आप सुन्नत को बीच से निकालें, आप कोई भी चीज़ साबित नहीं कर सकते। ये बच्चों वाली बातें हैं और ये अपने अकाबिरीन की तकलीद है और ये अपने बड़ों की बुरी बातें माननी है। और मेरे क्लिप्स जो है, क्लिप्स तो लोगों ने यहाँ तक बनाए हैं, 1 घंटे से आदमी लेता है कि मैं एक जगह कहता हूँ कि पैगम्बर जो है वो नबी जो है वो मुल्ला होता है, फिर 1.5 घंटा या 1 घंटा बाद कहता हूँ कि आजकल की मौलवियत ख़राब हो गई, मौलवी क्या होता है वो पेट पालने वाला। तो वो पीछे वाली इबारत को लाकर पहले वाली से लगा कर कहता है कि नबी मुल्ला होता है और मुल्ला पेट परस्त होता है। तो ये ऐसे कज़ाया बनाकर लोगों को काफिर करना अगर अच्छी बात है तो मेरे ख्याल में मेरी तो ऐसी ज़ुबान है कि मैं तो पूरी दुनिया को काफिर बना दूँ, लेकिन ये तो मेरे ख्याल में दीन की खिदमत नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर भी कहता हूँ मैं एक आज़ाद आदमी हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह किताब को भी समझता हूँ, किताबें मेरे पास हैं भी, जुरत भी रखता हूँ और अपने घर में खाता हूँ। सारी दुनिया ने तहकीक की है। अभी एक बरेलवी ने किताब लिखी है 2 जिल्दों के अंदर, सहीहैन के अहादीस से गैर मुक़ल्लिदीन का इनखिराफ। तो ऐसा अगर है तो फिर तो आप भी मुनकिर हदीस हैं कि उन्होंने कितने हदीसें गिनवाई हैं जिनको आप लोग इधर उधर करते हो, लेकिन इससे तो न आपको हम मुनकिर हदीस कहते हैं न आपको चाहिए कि हमें मुनकिर हदीस समझ लो। हमारे और आप लोगों का उसूल पर ईमान है, कुरान और सुन्नत की वजह से मोहब्बत भी है। मैंने अभी तक इख्तिलाफ किया भी नहीं है और मैं इनके खिलाफ बोलता भी नहीं हूँ। इनको नहीं चाहिए कि ऐसी खामखा आदमी को धकेल दे। अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा के लिए मुझे ये यकीन है कि ऐसी बातें लोग न करेंगे।
نہ ایک دوسرے کو پہنچائیں گے. تحقیق ہر کسی کی اپنی ہے. میں پھر بھی ایک مرتبہ یہ کہتا ہوں کہ میں کسی کا مقلد نہیں. جمہوریت اور اکثر لوگوں نے جو کچھ بہت سارے علماء نے یہ بات مان لی ہے، میں بہت سارے علماء کا بھی مقلد نہیں. تحقیق ہر کسی کی اپنی ہے. وہ ہر وہ چیز جس میں تحقیق کی گنجائش نہیں ہے اس میں ہم تحقیق کرتے بھی نہیں. اللہ کی ذات ہے، ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے اور وہ ثابت ہے. وہ خاتم النبیین ہے، ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث صحیحہ مرفوعہ متصلہ سنن ہیں، موجود ہیں. اس کا وجود یہ ساری باتیں تحقیق کی قابل نہیں ہے، یہ ثابت شدہ ہے. مگر کون کون سی بات بالتحقیق رسول سے ثابت ہے، کون کون سی بات کی سند کمزور ہے، اس میں چناؤ کرنا، اس میں بہرحال تحقیق ہے. امت نے پہلی بھی کی ہے، آج بھی کی ہے. ایک کی تحقیق دوسرے سے مختلف بھی ہو سکتی ہے. جو لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں فتاوی الدین الخالص دیکھیں اور فتاوی ثنائیہ دیکھیں، فتاوی اصحاب الحدیث دیکھیں، یہ سارے میرے پاس ہیں. میں بتا دوں گا. اور تو چھوڑو جراب کے مسامہ بھی اپنے اہل حدیث صاحبان کا ایک دوسرے سے اختلاف ہے. تحفۃ الاحوزی والے نے باقاعدہ جرابوں کے مسئلے کے بارے میں لکھا ہے کہ سارے روایت اس کے بارے میں ایسے ویسے ہیں. تو اس سے تو کوئی منکر حدیث نہیں بنتا. بارہا ہاں اس سے بنتا ہے کہ میں آپ کا مقلد نہ ہو جاؤں، آپ کی تقلید نہ کروں. تو آپ حکیم صاحب کو فون کریں، ادھر ادھر فون کریں کہ وہ تو کافر ہے. تو اگر آپ کی تقلید نہ کرنا انکار حدیث ہے تو پھر تو ٹھیک، ورنہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں، قرآن اور حدیث کو دین سمجھتا ہوں. اور جو کسی پر ایسا الزام لگاتا ہے اس کو کافر سمجھتا ہوں. اور میرے خیال میں آپ لوگوں کے اس کفر سے توبہ بھی کرنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. اہل حدیث علماء اور اہل ایمان سے درخواست کروں گا کہ مفتی منیر شاکر صاحب کو ضائع نہ کیا جائے، اور ان کے ساتھ جس مسئلے میں بھی اختلاف ہے تو ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کے گھر پر جا کر کے ان سے کہہ دے کہ اس حدیث میں آپ سے خطا ہوا ہے، غلطی ہوا ہے، یہ دلائل ہے، یہ دلائل ہے. اس کو دلائل سے قائل کریں. جبراً کوئی کسی کو قائل نہیں کر سکتے ہیں، یا کسی کے اوپر فتویٰ لگا کر کے اس کو اسلام سے خارج نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ اس کو مزید جو ہے شیطان کی طرف سے وسوسے اور شیطان کی جو جماعت ہے انسانوں کے اندر وہ مزید جا کر کے ان کے ذہن خراب کریں گے. تو میں اللہ کے واسطے دیتا ہوں علماء اہل حدیث کو کہ مفتی منیر شاکر صاحب حدیث کا منکر نہیں ہے، لیکن اختلاف ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ، اور اختلاف میں ان کا خطا بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے خطا کے لیے یہ ضروری ہے کہ علماء کا حق بند ہے کہ وہ جا کر کے ان کی جو خطا ہے وہ دلائل کے ساتھ اس کو سمجھائے، اور دلائل نہ ماننے کے بعد پھر جو ہے پھر بھی ان کے ساتھ یہ احسان ہو کہ ان کا اصلاح کیا جائے. تو میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہونے کے بعد ان کو خارج اسلام اور منکر حدیث نہ کہا جائے. اللہ حکیم صاحب کو جزائے خیر دے. انتہائی محبوبانہ باتیں فرما رہے ہیں. آدمی کا دل یہ شخص جیت لیتا ہے. میں علماء دیوبند کا شاگرد ہوں. شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب اور آج کل ڈاکٹر منظور مینگل صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، استاد صاحب مفتی ابو لبابہ صاحب اور مولانا ڈاکٹر عادل شہید صاحب، ان سب کا شاگرد ہوں. بہت سارے علماء ہیں کہ کچھ بھی کریں، خواہ وہ دنیاوی باتوں پر، لوگوں کے ورغلانے پر میرے والد جیسے شرعی اور سنت تعزیت سے بھی ہیرو گردانی کیوں نہ کریں، لیکن پھر بھی میں ان کو اپنے اکابر میں سمجھتا ہوں. جماعت اشاعت التوحید و سنت کے علماء کو اپنے اکابر سمجھتا ہوں. علماء دیوبند تو ہے ہی ہمارے اکابر، ان سے تو ہم نے پڑھا ہے. کوئی بھی شخص میرے اندر کوئی بھی غلطی دیکھتا ہے وہ ہر وقت میرے ہاں آ سکتا ہے، مجھے بخوشی اور بسختی سمجھا بھی سکتا ہے، مجھ سے بحث بھی کر سکتا ہے. ہاں اختلاف ضرور ہوگا. میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میں کسی کا مقلد بننا ضروری نہیں سمجھتا. ہاں اگر کوئی غلطی میری ہے، ہو سکتا ہے میں جو تحقیق جس کو تحقیق کہتا ہوں وہ تحقیق نہ ہو، وہ غلطی ہو، لیکن آپ لوگ ہمارے بڑے ہیں، آ سکتے ہیں، مجھے کسی بھی وقت سمجھا سکتے ہیں. مگر دشمنی پر آنکھیں اٹھا کر کے کچھ کہنا میرے خیال میں آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، میرے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. پھر بھی جن لوگوں نے پراپیگنڈا کیا ہے یا انہوں نے قرآن اور سنت سے روگردانی کر کے میرے والد جیسے آدمی کی شرعی تعزیت سے پش پش اور پس و پیش کیا ہے تو میں ان کو بس معاف بھی کرتا ہوں، لیکن آئندہ ایسے لوگوں سے ان باتوں کی توقع نہیں رکھتا. آپ ہمارے اکابرین ہیں، جتنے بڑے علماء ہیں، جتنے محققین ہیں، جتنے دیندار لوگ ہیں، جتنے قرآن اور سنت سے متعلق ہیں،
جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ہر وقت مجھے سمجھا سکتے ہیں، مگر سمجھانے کا انداز پراپیگنڈے والا نہیں ہونا چاہیے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بارک اللہ ہے. اللہ رب العالمین آپ کے والد کو السلام علیکم گران اوریدونکو د مفتی محمد منیر شاکر درس قرآن مکمل بیانات سوالات او جوابات او مختصر بیانونو اوریدو دپاره د مفتی محمد منیر شاکر خپل ذاتی یوټیوب چینل مفتی منیر شاکر آفیشل سبسکرائب کړئ. والسلام د الله پامان.